بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی اور ہمارے محترم ساتھی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ آواز کو پہنچا رہا ہے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ کا شکر ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے بات کہنے کی بھی توفیق دیتا ہے اور بات پہنچانے کی بھی اللہ توفیق دیتا ہے. سلسلہ وار مضمون فتح مکہ کا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چاروں طرف سے اپنے ساتھیوں کو بھیج کر مکہ مکرمہ پر ایک قسم کا قبضہ ہو گیا، کعبے پر بھی قبضہ ہو گیا، نماز بھی شروع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے حرم شریف میں، اور جب تک حضرت بلال رہے وہاں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اذان دیتے رہے. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چلے گئے، یعنی حنین وغیرہ، پھر بدر، یہ مدینہ منورہ واپسی ہوئی، اب وہ معذوران نے اذان دینی شروع کر دی. لیکن کچھ لوگ جو خواص تھے مکہ کے، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. مثلا ابو قحافہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا مکہ مکرمہ میں، سب پہچانتے تھے ان کو. ابو قحافہ کو بھی سب پہچانتے تھے. تو مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ وغیرہ تھی. فتح مکہ میں تو صرف ام سلمہ اور حضرت میمونہ ساتھ تھی. تو وہاں انہیں یہ فکر تھی کہ دادے کا کیا ہوا یہ، اور مکہ کا کیا ہوا. اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھے نہیں کہ فوراً میسج ادھر سے ادھر پہنچ جائے. البتہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ نے، جیسے مسافر سفر کے لیے جاتے ہیں تو اڑتی اڑتی خبریں مدینہ منورہ پہنچنی شروع ہو گئی. کبھی بغیر لڑائی بڑھائی کی کچھ ہوا نہیں ہے، بہت عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل بھی ہو گئے اور عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح بھی ہو گیا. لیکن جس کا جو رشتہ دار تھا، جس سے تعلق تھا، اس کے بارے میں فکر تھا کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا.
وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کہ جس سے تعلق تھا وہ جو ہے ہر فکر میں تھا. جیسا ابو قحافہ، یہ چونکہ ان کا تعلق صدیق اکبر کے والد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دادا ہے، تو یہ بھی فکر ہوا کہ پتہ نہیں وہ مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے، کیا ہوا. تو ابو قحافہ کے اسلام لانے کا قصہ میں بیان کرتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھا کہ یار یہ قریش سے مسلمان ہو جائے تو اچھا ہے، خواہ مخواہ جو ہے اسلام کی مخالفت کرنے سے جہنم میں کیوں جلنا. اور اپنے باپ کا بھی فکر تھا ابو بکر کو، کہ میں مسلمان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہوں، صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اتنے بڑے کام لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا ہوں، لیکن میرا باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے. اس لیے وہ اپنے اسی فکر میں تھے کہ میں کسی تک کوئی تدبیر کروں. چنانچہ یہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سب سنبھل گیا، کوئی لڑائی بڑائی ختم ہو گئی، اب جو ہے قابو میں آ گیا، جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ گئے، جیسے صفوان ابن امیہ بھاگ گئے، اکرمہ ابن ابی جہل بھاگ گئے، سہیل ابن بھاگے تو نہیں ہے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بعض کتابوں میں لکھا ہے. اسی طریقے سے اب یہ آنے سب مکہ کے جگر گوشت قابو میں آنے لگے. اکا دکا خبریں مکہ کے کونے سے آتی تھی کہ فلاں کونے میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا. تو اب جب سب قابو میں آ گیا تو صدیق اکبر ڈرتے ڈرتے جو ہے یہ سیدھے گئے اپنے ابا کے پاس. اپنے ابا سے ڈرتے تھے کیونکہ ابا کے ساتھ ایک قصہ ہوا تھا ان کا، اور قصہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کے والد کو پتہ چلا، 1 2 دن 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ ابو بکر بھاگ گیا ہے. یہ نابینا تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ابو قحافہ. حضرت عائشہ، یہ حضرت اسماء، یہ بچیاں یہ تو چھوٹی تھی اس وقت میں. تو یہ جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے کہنے لگا تیرا باپ جو ہے نا وہ محمد کے ساتھ بھاگ گیا ہے، اب جب بھی مکہ میں آئے گا میں اس کو داخل ہونے نہیں دوں گا، میں اس کو اب رکھوں گا نہیں یہاں، اور پتہ نہیں تم لوگوں کے لیے کچھ مال بھی چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. حضرت عائشہ خود یہ قصہ بیان کرتی تھی کہ یہ کہتے تھے دادا ہمارے کہ تیرا باپ جو ہے نا ایسا خطرناک آدمی ہے تو بھاگ گیا، بچیوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا. بھائی ایسا بھی کیا دھرم، بچیوں کو چھوڑ دو، بچیوں کو تو ساتھ دینا چاہیے، بچیوں کو رکھنا چاہیے، تجھے بھی چھوڑ دیا عائشہ، اسما تجھے بھی چھوڑ دیا، یہ ہے وہ ساری باتیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اور اسما نے مشورہ کیا ابھی دادا کو راضی کیسے کریں. اس لیے ابو بکر تو ابا تو چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے، لیکن اب دادا کو اور ان کو خوش کیسے کریں. تو ایک کے بعد ابو قحافہ کو زبان پر تھی تم سب کو فقیر بنا کے چلا گیا، تم سب کو فقیر بنا کے چلا گیا. یہ تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں نے اور اسما نے مشورہ کیا بھی کیا کریں، دادا کو کیسے خوش کریں. تو ہم دونوں نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ تھیلی لاؤ اور اس تھیلی کے اندر پتھر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر یہ بھرو، اور بھر کے دادا تو نابینا ہے، دادا جب غصہ ہوں گے تو دادا کو کہیں گے دادا آپ ناراض مت ہو، میرا باپ بہت پیسہ چھوڑ کے گیا ہے، یہ دیکھو پیسے. نابینا تو تھی، یہ عائشہ سناتی تھی کہ میں نے اور اسما نے مشورہ کر کے وہ تھیلی میں جو ہے پتھر وغیرہ بھر دیے. جب بھی دادا ناراض ہوتے تو نابینا تھے تو ہم دونوں بہنیں جا کر کہتے کہ نہیں میرے باپ نے تو بہت مال چھوڑا ہے، یہ دیکھو. تو وہ جو ہے دادا وہ یوں دیکھتا ہاں لگتا تو ہے، لیکن اب مجھے تو دکھائی نہیں دیتا کہ پتھر ہے، کنکر ہے، ہیرے جواہرات ہے کہ درہم کے دینار ہے، مجھے تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. لیکن اب ایسا خوش کرتی رہی. جب ہجرت کر کے تو عائشہ بھی پہنچی تو عائشہ نے ابو بکر سے کہا کہ تمہاری تو واٹ لگا دیں گے باپ، دادا اتنا ناراض ہے تم سے. تو کیا ہوا؟ یہ کہا وہ ہر وقت یہ کہ یہ ابو بکر کیسا ہے، محمد کے ساتھ چلا گیا، بچیوں کو چھوڑ کے چلا گیا، یہ کیسا ہے، یہ کیسا، بہت ناراض ہے. ہم نے ایسا کر کے خوش تو کر دیا ہے، اب جب بھی جانا ہوگا یعنی کب مکہ فتح ہوگا، کب کیا ہوگا، وہ تو بہت بات کی چیز ہے، ابھی تو بہت دن باقی ہے، یہ تو ہجرت کے وقت کا قصہ ہے، ابھی تو بہت سال باقی ہے.
चुनाच अबू बकर जी डरते थे कि मक्का मुकर्रमा फतेह तो होगा, लेकिन बाप को कैसे लाऊं हुजूर के पास। जैसे अबू हुरैरा माँ से डरते थे कि अबू हुरैरा की माँ मुशरिका थी और अबू बकर के वालिद मुशरिक थे, वो माँ है और ये बाप है, तो जो डरते थे घर का। फिर यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अबू हुरैरा कहते थे मैं इतनी हदीसें बयान करता हूँ और मैं इतनी हदीसें बयान करने के बाद जो है मेरी माँ मुशरिका, और अबू बकर को मैं इतना बड़ा आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्त रहने वाला और मेरा बाप मुशरिक और मक्का फतेह हो गया है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चुपके चुपके अपने रिश्तेदारों से कहते थे कि अरे भाई अब्बा से मिलना है। तो रिश्तेदार कहते थे कि बहुत सोच समझ के जाइयो, वो अभी तक लाठी उनके हाथ में है, अभी तक तुमको भूले नहीं है, बेटे को भूले नहीं है। तो अबू बकर ने कहा कि मैंने बहुत दुआएं मांगी, हुजूर को पता नहीं है। ये भी रिवायतियों में सराहत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं है कि अबू बकर टेंशन में। बाप चाहे मुशरिक हो, लेकिन उसका जो एहतराम, उसका जो वो तो है ही हमारी शरीयत में। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर कहते थे कि मैंने बहुत लाख वग लगा कर, इसलिए अब अपने मकान तो छोड़ दिया उन्होंने, अबू बकर ने। उनका जो मकान था या उनकी जो जगह थी, अब बाप रह रहे हैं वहाँ। तो कब हज़रत आयशा तो है वहाँ मदीना में, हज़रत अस्मा भी वहाँ है, और वहाँ वाले फिक्र में हज़रत आयशा कहती थी मैं दुआ करती थी अल्लाह मेरे दादा को इस्लाम दे देना, मेरे दादा को इस्लाम दे देना, महरूम मत करना, मेरा दादा मेरा दादा मेरा दादा। खानदान सब मुसलमान हो गया, भी बाप मुसलमान हो गया। अबू बकर गए, खानदान ऐसा था कि सब मुसलमान हो गए, उनकी बीवी बच्चे ये सब, सिर्फ बाप रह गए। किताबों में लिखा है कि जितने कुरैश के हज़रत उमर का खानदान, हज़रत उमर के खानदान में बहुत मुशरिक थे, खालिद बिन वलीद के खानदान में अब भी बहुत मुशरिक थे, इसी तरीके से अली के खानदान में बहुत मुशरिक थे भी। सिर्फ अबू बकर का खानदान उलमा और फुक़हा ने लिखा है ऐसा था कि बाप मुशरिक रह गया, तो बाकी सब मुसलमान हो गए। दाएं बाएं बेटियां, ये वो दामाद, ये वो सब जो सट हो गए थे सब। लेकिन बाप, और वो अपना किताबों में भी लिखा है कि वो अपने घर के बाहर लाठी लेके बैठे रहते थे, नाबीना हो चुके थे। इतने में अबू बकर जो है वो बहुत लाख वग लगा कर, हुजूर को पता नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हरम में, सिद्दीक़ अकबर गए और जाकर जो है वो कुछ बातें करने लगे। तो अबू कुहाफा नाबीना थे, वो कहने लगा ओह अबू बकर आ गया, अबू बकर आ गया, अबू बकर आ गया, अबू बकर आ गया। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा आवाज़ पहचान ली, इतनी पुरानी जो आवाज़, वो आवाज़ पहचान ली। अरे अबू बकर आ गया, अबू बकर आ गया, अब आजा बैठ जा बैठ। अब जब बैठ जा कहा, अबू बकर कहते हैं मेरा टेंशन कम हो गया, मतलब वो गुस्सा नहीं है तो क्यों चला गया, क्या हो गया, ये गुस्सा नहीं। तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं बैठा, मैंने उनका इकराम किया, उनका एहतराम किया और बैठा, उनकी पेशानी को बोसा दिया, जो बात की इज्जत की जाती की, और कैसी तबीयत है, मुन्निया कैसी, आयशा कैसी है, अस्मा कैसी है, वो बच्चियाँ कैसी हैं, वहाँ मदीना मुनव्वरा में सारी खैर खबर इन्होंने ली। फिर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैंने आहिस्ता से इस्लाम पेश किया कि अब्बा अब तो मक्का फतेह हो गया है। तो कहा नाम व निअमा, दो जुमले कहे, नाम व निअमा, हाँ और अच्छा हुआ। नेम का मतलब है अच्छा हुआ। मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए हैं और मैं भी आ गया हूँ। मैं कहा बच्चियाँ नहीं आई, मैं कहा नहीं बच्चियाँ नहीं आई, मैं तो बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बच्चियाँ तो सब वहाँ है। और मैं अब्बा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस वादी में सारे मुसलमान जमा है तुम भी आ जाओ तो अच्छा है। ये जुमला कहा, जिस सारे मुसलमान हैं जिसमें, आप भी आ जाओ, मेरा घर तो सब आ गया, आप अकेले रह गए हो। तो कहा अच्छा चलो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कपड़े बदल लो, गुस्ल कर लो। हुजूर को कुछ पता नहीं है कि वहाँ ये हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने वहाँ हरम शरीफ में बैठे हुए हैं, मक्का फतेह हो गया, बैठे हुए हैं। इतने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा ये जो है कपड़े वपड़े बदल कर, अपने बुढ़ापे में जो होता है लाठी वाठी लेकर अबू बकर जो है वो लेकर दाखिल हुए। जब दाखिल हुए
تو حضور نے فرمایا ارے 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 ابو بکر یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ ارے جملہ کا ہلا ترکت الشیخ انا آتی ہے عندہ، یہ اخلاق تھے حضور کی. ارے دور ہے ابو بکر، لا رہے ہیں اپنے باپ کو ہاتھ پکڑ کے. تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا ارے ابو بکر یہ تو نے کیا کیا؟ ہلا ترکت الشیخ انا آتی ہے عندہ. ارے یہ شیخ کو تم کیوں تکلیف دی بڑے میاں کو؟ بھائی میں گھر پر آ جاتا، میں وہاں آ جاتا ملنے کے لیے، تم کیوں تکلیف دی؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ لے کر جو ابا کو لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ یہ کہا نعم کہتے تھے اچھی ہے. نعم کا مطلب یہ کہ اچھی ہے. نعم یہ عربوں کی خاص عادت تھی. نعم اچھے بوڑھے تو ہو ہی گئے تھے ابو قحافہ جو ہے وہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا صدیق اکبر سے، یہ ابو قحافہ بھی سن رہے تھے، اور یہ کہا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ، بھائی بڑے میاں کو تم نے تکلیف دی، یہاں لائے، آنکھوں سے معذور ہیں، بوڑھاپا ہے، میں خود آ جاتا وہاں. تو صدیق اکبر نے ایک جملہ جواب دیا اس کا، وہ جواب سننے جیسا ہے. یہ فرمایا کہ حضرت آپ میرے باپ کے پاس آئے یہ مجھے اچھا نہ لگتا، مجھے اچھا تو یہ لگا کہ میرا والد آپ کے پاس آئے، آپ کا درجہ بہت اونچا ہے. یہ بات کی. جب یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ابو قحافہ سے بات کرنے لگے. سارے صحابہ بیٹھے ہیں. ابو بکر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میرے باپ کو محروم مت کرنا، میرے گھر میں سب آ گئے ہیں، میرا باپ ہی رہ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا باپ جہنم میں جائے. اور بڑھاپا ہے، اب قبر کی تیاری ہے، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی بھویں بھی لٹک رہی تھی. ابو قحافہ کی اتنے معذور ہو گئے تھے، بھویں بھی لٹک رہی تھی، لیکن بار بار حضرت عائشہ اور اسماء کو یاد کرتے تھے. دادا کو ایک فکر ہوتا ہے اپنی پوتیوں کا، اپنے بچوں کا، سب کا، وہ یاد کرتے تھے. تو ابو بکر بھی جواب دیتے تھے نعم الحال، اچھے حالت میں ہے وہ. اور ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی گئی ہے، اور ایک فلاں جگہ بھی یہی گئی ہے، اور بہت خوشحال ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے سارے صحابہ جمع ہے، سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام پیش کیا کہ بڑے میاں اسلام قبول کر لو، محفوظ بھی رہو گے، امن میں بھی رہو گے، جنت بھی ملے گی، اور تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے خود نے کلمہ پڑھوایا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہیں وہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو ابو بکر کی ہچکیاں بن گئی، بہت روئی خوشی کے مارے. خوشی تو ہو میرا باپ مسلمان ہو گیا، میرا باپ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا، حضرت آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے اور ابو طالب مسلمان ہوتے تو میرے والد کے اسلام لانے سے بھی زیادہ خوشی مجھے ابو طالب کے اسلام سے ہوتی. یہ جملہ صدیق اکبر نے وہاں مطاف میں کہا. ابو طالب آج زندہ ہوتے اور ابو طالب اسلام کو، میرا والد بھی مسلمان ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ خوشی تو ہے، باپ مسلمان ہو گیا، لیکن ابو طالب مسلمان ہوتے اور اگر وہ اسلام لاتے تو میرے والد کے اسلام لانے کی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یعنی دونوں کو موازنہ کرو کہ ابو طالب بھی آ جانے، ابو قحافہ بھی آ گئے، ابو طالب کو تو انتقال ہو گیا ہے، سالوں ہو گئے، اور دونوں کا موازنہ کرو، دونوں ایک ساتھ کلمہ پڑھیں تو مجھے ابو طالب کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ہوتی. پھر مجھے خوشی ہوتی. کذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. خدا کی شان. کیا ابو بکر ابو قحافہ کو لے کر آئے اور انہوں نے فوراً بات مان لی، اور ابو طالب کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اب بچیوں نے خبر دی، حضرت فاطمہ نے وغیرہ، اور اسی طریقے سے یہ حضرت علی وغیرہ نے خبر دی کہ ابو طالب کی طبیعت بہت خراب ہے، ابو طالب کی طبیعت بہت خراب ہے. ابو طالب جب پہلے ابو طالب کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت خراب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور خود تشریف لا کر حضور قریب میں بیٹھے، اور بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشانے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں جیسے سکرات مجھ کو ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کہہ رہے ہیں چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں گواہی دوں گا، مجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں رہے گا چچا. یا یہ حضور کہہ رہے ہیں، سامنے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا،
سامنے وہ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا لا بل قل علی ملت عبد المطلب، بل قل علی ملت عبد المطلب۔ حضور کلمہ کے کہہ رہے تھے، اب میرے کان میں پڑھ لو۔ حضور نے اتنا جملہ کہا، میرے کان میں پڑھ لو، کسی کو سنانا نہیں ہے، میرے کان میں پڑھ لو، میں گواہی دوں گا، اور مجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں رہے گا حشر کے میدان میں۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے مشرکین مکہ؟ القل علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت پر جا رہا ہوں، عبد المطلب کی ملت پر جا رہا ہوں۔ عبد المطلب کی ملت تو کفر ہے، باپ جو تھا ان کا، تو لیکن وہ مانے نہیں۔ اور یہ جملہ وہ مشرکین مکہ یہ کلمہ پڑھا رہے تھے ان کو، حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب، علی ملت عبد المطلب۔ چنانچہ علی ملت عبد المطلب کہتے کہتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور کو بہت غم ہوا، بہت غم ہوا، اور روتے ہوئے حضور آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں سے روتے ہوئے آئے کہ میرے باپ کا، یہ میرے چچا کا اینڈ کیسے ہوا؟ 42 سال تک اس نے میری خدمت کی ہے۔ اور یہاں ابو قحافہ وہ فوراً ابو بکر لے کر آئے اور جھٹکے کے اندر مسلمان ہو گئے، بغیر ٹینشن کے، بغیر کسی کے۔ جو کہتا کہ ٹھیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جو ہے ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا، اور حضور تو آ گئے، حضرت خدیجہ زندہ تھی، اس کے ایک ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہی ہفتے میں 2 بڑی بڑی موتیں ہوئی ہیں حضور کے گھر میں، ایک ہی ہفتے میں۔ چچا بھی چلا گیا اور ایک ہی ہفتے میں خدیجہ بھی چلی گئی، روایت میں آتا ہے۔ آئے حضور رو رہے تھے، خدیجہ نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا چچا تو چلا گیا دنیا سے، میری بہت خدمت کی اس نے، لیکن اعلیٰ ملت عبد المطلب، اعلیٰ ملت۔ بھاگے بھاگے تو عباس آئے پیچھے سے اور کہا حضرت 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 حضرت، یہ روایت میں آتا ہے، حضرت 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 عباس نے کہا حضرت میں نے سن لیا، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، یہ حضرت عباس نے کہا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم نے سنا ہے، میں نے نہیں سنا، میں تو اعلیٰ ملت عبد المطلب سن رہا تھا۔ پھر روایت میں 2 جملے آتے ہیں، حضرت عباس حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس تو جو ہے بعد میں مسلمان ہوئے، اور ابھی تو فتح مکہ کے وقت میں آ رہے تھے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے، پھر وہ مسلمان ہوئے یا اسلام چھپائے ہوئے تھے، لیکن وہ بھاگے بھاگے آئے۔ میں نے سن لیا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے جو سنا ہے وہ یہ سنا ہے، میں تو سنتا حشر کے میدان میں گواہی دیتا۔ اب ابو طالب کو جب انتقال ہو گیا تھا، تحلیل وغیرہ یہی بچے تھے ان کے۔ ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 مسلمان تھے، 2 ہندو تھے، وہ سب آ گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا کریں اب کیا کریں، بڑے حضور ہیں کہ کیا کریں کیا کریں۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہو چکی ہے، بچے پیدا ہو چکی ہے، تو حضور نے فرمایا ابھی تم جو ہے اس کو دفن کر دو۔ اور جب دفن کر کے آئے تو حضرت علی سے حضور نے بلایا چھپ کے، علی 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 یہاں، علی یہاں، دفن کر دیا، جلدی سے غسل کر لو، یہ حضور نے کہا حضرت علی سے کہ جلدی سے غسل کر لو، اور اپنے بھائی سے بھی کہہ دو غسل کر لے۔ اور ایک ہی ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ چلی گئی، ایک ہی ہفتے کے بعد، اسے عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، سب پورا گھر خالی ہو گیا۔ گھر کا اندر کا ماحول حضرت خدیجہ سنبھال لیتی تھی، اور باہر کا ماحول سارا ابو طالب سنبھال لیتے تھے۔ تو یہاں یہ مسئلہ چھڑا، تو فرمایا جب اب صدیق اکبر نے ابو طالب کو یاد کیا فتح مکہ میں کہ آپ نے اتنی محنت کی ابو طالب پر، میں نے کچھ محنت نہیں کی، میں تو ڈرتا ڈرتا گھر گیا، باپ کو لے آیا، اور باپ جو ہے اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن آج اگر ابو طالب قبول کر لیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سر۔ تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ جس کو چاہے دے۔ اب جب مردوں سے بیعت شروع ہوئی، جب میں کہا تھا پہلے مردوں سے بیعت کی، پھر عورتوں سے بیعت ہوئی۔ جب مردوں سے بیعت شروع کی تو عبداللہ ابن ابی سرا آ گئے، آئے نہیں بلکہ حضرت عثمان لے کر آ گئے۔ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا ان کا نام ہے، یہ کاتب الوحی تھے، وحی لکھتے تھے، لیکن کچھ چوک ہوئی، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، کچھ چوک ہو گئی، اس چوک کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے، اور مرتد ہو کر کافروں کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔
وہی لکھنے والا اتنا ٹاپ قریبی آدمی، بھائی ہر آدمی کو تو وہی لکھنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ کاتب الوحی تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح ان کا نام تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں تھے، ام سلمہ کے رشتے میں تھے. یہ حضرت عثمان، ام سلمہ، ابو سفیان، یہ ساری کی ساری ان کی رشتہ داریاں تھیں، قریبی رشتہ داریاں. حضرت معاویہ، یہ سارے کے سارے جو ہے بنو امیہ جسے کہتے ہیں. چنانچہ یہ آگے اور لے کر آئے حضرت عثمان. بیعت ہو رہی تھی تو حضور نے جو دیکھا، حضور کو تو معلوم تھا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، تو حضور نے اپنا چہرہ یوں موڑ لیا. تو حضرت عثمان اس طرف لے کر آ گئے تو حضور نے اپنا چہرہ یوں موڑ لیا. حضرت عثمان اس طرف لے کر آ گئے. یار جہاں سے حضرت عبداللہ ابن سعد ابن سرح کو لاتے تھے حضرت عثمان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ موڑ لیتے تھے، دیکھتے نہیں تھے. اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے چونکہ حضرت ام سلمہ سفر میں ساتھ تھی اور ام سلمہ سے بھی ان کا رشتہ تھا، عبداللہ ابن سعد ابن سرح کا اور حضرت عثمان کا بھی تھا. تو چنانچہ حضرت عثمان نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو وہ چھپا ہوا ہے، یہاں میں نے تحقیق کر لی ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، میں کسی طریقے سے بھی لے آؤں گا، آپ بھی حضور کے کان میں تھوڑا تھوڑا ڈال دینا کہ وہ ان سفارش کرنا. خلاصہ کلام یہ جیسا ابو سفیان ابن حارث کے بارے میں سفارش کی تھی ام سلمان حضرت میمونہ نے پہلے. دو ابو سفیان ہے نا، ایک ابو سفیان ابن حارث اور ایک ابو سفیان ابن حرب، امیر معاویہ کے والد. تو ان کے بارے میں سفارش کی آپ کا بھائی ہے، ایک آپ کا پھوپھی کا لڑکا ہے، ایک آپ کا چچا زاد بھائی ہے، چپ تو ہوا کرتی ہے، آپ معاف کر دیجئے. تو یہ معاملہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کے ساتھ بھی ہوا فتح مکہ کے موقع کے اوپر. حضرت عثمان لے کر آتے تھے، حضور اپنا منہ پھیر لیتے تھے، پھر لے کر آتے تھے، حضور منہ پھیر لیتے تھے. لیکن اب کتنے مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں، تو پھر جب سامنے لا کر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ تب عثمان بولے، عبداللہ ابن سعد ابن سرح جو تھے اپنا سر نیچے کیے ہوئے تھے شرف کے مارے، وہ بولے اور یوں کہا کہ حضرت اس سے چوپ ہو گئی تھی اور یہ مشرکین میں مل گیا تھا اور کاتب الوحی بھی ہے، وحی کا لکھنے والا، یعنی بہت بڑا درجہ ہے وحی کا لکھنے کا کہ قرآن نازل ہو اور وہ لکھے تو وہ تو معتمد آدمی وہی لکھتا ہے. اب ان سے معمولی چپ ہو گئی تھی، وہ چپ بھی کیا بیان کروں، وہ چپ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. بس وہ چپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام چھین لیا ان سے. تم نے ایسا ایک معمولی جملہ کہا، وہ جملے کی وجہ سے اللہ نے اسلام چھین لیا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تمہیں کیا حق ہے کہنے کا؟ زبان سے آدمی کو جملہ نکالے بہت سوچ سمجھ کے نکالے. ایک معمولی جملہ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ آیت پر نازل ہو رہی تھی اور یہ لکھ رہے تھے اور اس پر چوک ہو گئی ان سے. بس چنانچہ حضور وہ مرتد ہو کے چلے گئے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، کیا لکھا ہے انہوں نے دیکھو، چونکہ لکھنے والے اور بھی تھے نا، حضرت عمر بھی لکھتے تھے، زید بن ثابت بھی لکھتے تھے اور یہ عبداللہ بن سعد بن سرح یہ بھی لکھتے تھے بھی کیا لکھا ہے. چلو بھی وہ مرتد ہو گئے. مرتد ہو کے جب چلے گئے تو حضور کو بوجھ تھا اس کا کہ میں نے اس کو اتنا قریب کیا اور ایسا جملہ نکال رہا ہے زبان سے. جاؤ کوئی بات نہیں. پھر حضور نے پوچھا کہ عثمان کیوں لائے ہو؟ ہاں حضرت یہ معافی مانگنے آیا ہے، آپ معاف فرما دیجیے، اب یہ غلطی نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھو. چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے حضرت عثمان نے کہا چل بھائی جلدی سے نکل یہاں سے، سامنے کو زیادہ کھڑا مت رہے. بس کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. حضور سب نے سن لیا، سب صحابہ نے سن لیا، حضور نے بھی قبول کر لیا. اب تو لیکن بعد میں یہ جو توبہ کی انہوں نے سچی توبہ کی. اب وہ اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور جس آیت پر ان سے چوک ہوئی تھی جب وہ آیت پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، ارے یہ آیت کی وجہ سے تو میں بایاں ہو گیا تھا. قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جب وہ آیت آتی تھی تو بہت روتے تھے، ارے یہ آیت کی وجہ سے تو میں گڑبڑی میں آ گیا تھا. لیکن جمے رہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا لیکن یہ اسلام پر برابر جمے رہے. اور بالکل عبداللہ ابن ابی سعد ابن ان کا نام تھا عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح.
نہایت سچائی کے ساتھ اسلام لائے، اور کوئی بات بھی چالاکیوں کی یا فتنوں کی یا کوئی بھی اس کے بعد ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں مصر وغیرہ کے والی اور حاکم رہے، مصر اور اس کے والی پہ رہے اور حاکم بھی رہے، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے خلافت میں سن 27 ہجری یا 28 ہجری میں افریقہ کی فتح کا صحرا بھی ان کے سر رہا۔ جب افریقہ قافلے بھیجے تو حضرت عثمان نے انہیں امیر بنا کے بھیجا تھا کہ جاؤ بھائی تم جاؤ، تو چنانچہ فتح جو ہوئی تو سب کو جو ہے یعنی یہی ان کے ہاتھ پر اللہ نے افریقہ کا ممالک فتح کیے۔ جب مال غنیمت آیا تو جب تقسیم ہوا تو ایک ایک شخص کے حصے میں 3,000 دینار آئے۔ 3,000 دینار کا مطلب سونے کے ٹکڑے، یہ جو اپنے یہاں سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے 299 یا 555، 300 ٹکڑے یہ سب کے حصے میں آئے اس وقت میں، یہ کہ 3,000 دینار، 300 نہیں، 3,000 ٹکڑے ایک ایک کے حصے میں آئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتنوں سے بالکل علیحدہ رہے، ذرا برابر بھی فتنوں میں وہ نہیں پڑے۔ عبداللہ ابن سرا، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں سے کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی انہوں نے، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضرت معاویہ کے آخر زمانے خلافت میں عسقلان کے یہ ذمہ دار تھے، عسقلان وہاں کے ذمہ دار تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ارے کیسے حالات آ گئے مسلمانوں پر، یعنی عثمان شہید ہو گئے اور حضرت علی اور امیر معاویہ میں اختلاف ہو گیا، یہ سارے کے سارے مسئلے آئے، تو سوچتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی وفات کا بھی عجیب قصہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چونکہ امیر تھے پورے عسقلان کے، نمازیں نہیں پڑھاتے تھے، اس زمانے میں امیر جو ہوتا تھا وہی نمازیں پڑھاتا تھا، ساری نمازیں پڑھاتا تھا۔ چنانچہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخر زمانے عمارت میں عسقلان میں انہوں نے وفات پائی۔ وفات کا بھی عجیب قصہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک روز صبح کو اٹھے اور اٹھتے ہی ایک دعا مانگنی شروع کی۔ صبح اٹھے عسقلان میں اور ایک دعا مانگنی شروع کی، اللہم اجعل آخر عملی الصبح، اے اللہ میرا آخری عمل صبح کے وقت ہو، بس یہ میری آخری نماز ہو، میرا آخری عمل ہو بس۔ اور یہ کہہ کر وضو کیا، وضو کی، نماز پڑھائی، دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں جانب سلام پھیرنا چاہتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عبداللہ ابن سعد ابن سرا، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، معمولی سی چوک پر۔ کبھی انشاءاللہ موڈ ہوگا تو کیا غلطی تھی وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں غلطی بتاؤں۔ مجھے معلوم ہے کیا چوک ہوئی تھی ان سے، میں تو کتابیں پڑھی ہے لیکن مناسب نہیں سمجھتا۔ معمولی جملے کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کا نور کھینچ لیا، اور کہتے تھے کہ جہاں میری زبان سے جملہ نکلا اور میرا زبان سے جملہ نکلتی ہے اسلام میرے دل سے نکل گیا، اور چڑیا کی طرح اڑ کے چلا گیا۔ بھٹکتے رہے، کبھی طائف چلے گئے، کبھی یہاں چلے گئے، کبھی یہاں چلے گئے۔ اب پتہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، پھر کسی طریقے سے حضرت عثمان سے کہا میری سفارش کر دو، ام سلمہ سے کہا میری سفارش کر دو، سفارش قبول ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا، اور پھر اخیر تک یہ لگے رہے اور ان کا اینڈ بھی اچھا ہوا۔ اب بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا، کہ سارا کا قصہ بھی کل آئے گا انشاءاللہ، اناس کا قصہ کل آئے گا انشاءاللہ، یہ عورتوں کے قصے بھی کل انشاءاللہ پورا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے قسم سے متعلق مسائل چل رہے تھے، تو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یمین لغو ہے، جو انسان کسی چیز کو سچ سمجھ کر قسم کھاتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک یمین غموس ہے، جو انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے ماضی کے کسی چیز کے بارے میں، تو اس کے اوپر کفارہ یہ ہے کہ اس کی توبہ اور استغفار اس کا ضروری ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا توبہ اور استغفار کے علاوہ۔ تیسری ہے یمین منعقدہ،
آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا۔ تو جو قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر پورا نہیں کیا تو پھر انسان قسم میں حانث ہو جاتا ہے اور اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، جس کی میں نے کل وضاحت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے بات بتا دی تھی۔ بس اتنا فرق ہے کہ اگر آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں جو قسم کھائی ہے وہ اگر گناہ کے سلسلے میں ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، انسان اپنی قسم توڑے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اب قسم کس کی کھائی جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جائے۔ قسم کھانا ضرورت کے وقت میں انسان کو قسم کھانی پڑتی ہے، تو کس چیز کی قسم کھائے؟ تو انسان اللہ کی قسم کھائے یا اللہ کے کسی صفات کی قسم کھائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قسم کھانا یہ بھی اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھانی ہو تو پھر اللہ ہی کی قسم کھاؤ۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ بس اللہ کے علاوہ اگر کسی انسان نے قرآن کی قسم کھائی ہے تو قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے اس لیے وہ قسم تو معتبر ہوگی، لیکن اللہ کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی اگر کوئی انسان قسم کھائے گا تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی۔ جیسے کسی انسان نے اپنے والدین کی قسم کھائی یا کعبہ کی قسم کھائی یا اپنی قسم کھائی، بہت سی چیزوں کے لوگ قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی، یعنی اس قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ مطلب ہے منعقد نہ ہونے کا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حانث ہو جائے تو 3 چیزوں میں سب سے پہلے اختیار ہے: غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ اب چونکہ غلام تو اس زمانے کے اندر ہے نہیں، اس لیے اب 2 چیزیں رہ گئی: صبح شام 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ ان دونوں باتوں میں اختیار ہے، 2 باتوں میں سے کوئی بھی کام انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان غریب ہے جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، یہ غریب کے لیے۔ اور اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو صبح شام 3 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھے کہ حانث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا معتبر نہیں ہوگا۔ کسی نے آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور قسم میں حانث ہونے سے پہلے ہی کفارہ دے دیا تو اب یہ کفارہ معتبر نہیں ہوگا، حانث ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھے کہ قسم کے لیے قسم کے الفاظ ضروری ہوتے ہیں کہ میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں، یا کسی انسان نے یہ کہا کہ میں اپنے اوپر یہ چیز حرام کرتا ہوں، تو حرام کا لفظ استعمال کرنے سے بھی قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ وہ چیز تو حرام نہیں ہوگی لیکن اگر وہ کام کرے گا تو انسان کے اوپر قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آخری مسئلہ یہ بھی دھیان میں رکھے کہ لوگ دوسروں کو قسم دیتے ہیں، جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی میں آپ کو قسم، جس طرح ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو قسم دیتے ہیں کہ ہم آپ کو قسم دیتے ہیں یہ کرو، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہ کی کتابوں میں، کہ اس طریقے سے دوسرے کو قسم دینے سے کفر کا اندیشہ ہے، بل یخاف منہ الکفر، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ کل دوسرے مسائل انشاءاللہ آئیں گے۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، زندگی پر اس کا معمول بنا لو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ روزی میں بہت برکت ہوگی۔ آج کل روزی کے اعتبار سے لوگ بہت پریشان ہیں، اس لیے مختصری سے سمجھا دیتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ لإلاف قریش پڑھنے کی عادت ڈال دو تو اللہ کی ذات سے امید ہے، فقہا اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ہی انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی۔ یہ اس کا بہت اہتمام کریں، اگرچہ یہ حدیثوں میں تو نہیں ہے لیکن تجارب الصالحین میں ہے، اس لیے یہ میری طرف سے آپ حضرات کو ہدیہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد، لیکن سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 7 مرتبہ لإلاف قریش پڑھنے کی عادت ڈالو۔ الحمدللہ جس کو بھی میں نے بتایا الحمدللہ اس کو بہت فائدہ ہوا، اور مجھے خود فون کر کے لوگوں نے کہا
کہ پہلے ہم بہت پریشان تھے، اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے دروازے کھول دیے، اب دعا کر لو۔ آج شب جمعہ ہے، اس لیے درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو، اور آج یہ وداعی رات ہے رحمت کے عشرے کی۔ اب پتہ نہیں آئندہ سال یہ رحمت کا عشرہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے اس کی بھی قدر کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ درود شریف کا جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے درود شریف استغفار یہ پڑھتے رہو۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ یا رب صل وسلم دائما ابدا یا رب صل وسلم دائما ابدا یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الحمد حمدا حمدا إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء سبحان العلي الديان سبحان الله الشديد الأركان سبحان الله العزيز السلطان سبحان الله العظيم البرهان سبحان من لا يشغله شان عن شان سبحان الحنان سبحان المنان سبحان قاهر الإنس والجان سبحان مفيد البر والإحسان سبحان الله في كل زمان ومكان سبحان الله بكل لغة ولسان سبحان الله قبل الأكوان سبحان الله بعد الأكوان سبحان الله عدد الأكوان سبحان الله ملء الأكوان سبحان الله زنة الأكوان وأضعاف أضعاف الأكوان سبحان الله ما شاء الله كان سبحان رب اللوح والقلم سبحان ديان الحياة والعدم سبحان المخصوص بالبقاء والقدم سبحان واسع الجود والكرم سبحان وافر النعم سبحان كاشف الغمم سبحان رافع النقم سبحان مسدد الهمم سبحان قاشع الظلم سبحان قاهر الأفراد والأمم سبحان من له الحل والحرم سبحان من له الحل والحرم سبحان مقلب القلوب سبحان مفرج الكروب سبحان غافر الزلات والذنوب سبحان قابل التوب ممن يتوب سبحان ستار العورات والعيوب سبحان الرب الحبيب المحبوب سبحان علام الغيوب سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك سبحان الحي الأزلي الأبدي السرمدي الذي لا يموت سبحان من بيده الرحموت والرهبوت سبحان من رداؤه الكبرياء وإزاره العظموت
سبحان مالک الملک والملکوت سبحان ذی العزت والجبروت سبحان من له القدس الأسنى سبحان من له الأسماء الحسنى سبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحان من يعز من يشاء سبحان من يذل من يشاء سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان معتق الرقاب سبحان المعطي الوهاب سبحان العفو الغفور سبحان العفو الغفور التواب سبحان من إليه المرجع والمآب سبحان المرجع ليوم الفصل والحساب سبحان من لا تشفع عنده سبحان من لا تشفع عنده الأنساب ولا الأحساب يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم نے جو تیری پاکی بیان کی ہے اس پاکی بیان کرنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اب تیزی سے ہم سے رخصت ہو گیا ہے، رحمت کا عشرہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں سلام کر کے جا رہا ہے۔ یہ آج وداعی رات ہے، آئندہ سال یہ رحمت کا عشرہ ہم میں سے کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا یہ تو آپ کے علم غیب میں ہے۔ اے اللہ جتنی گھڑیاں رہ گئیں اے اللہ اس کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے رحمت کے عشرے میں تو رحمت کی چادر کو پھیلاتا ہے۔ سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ رحمت کے عشرے میں رحمت کی چادر کو تو پھیلاتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی چادر میں لپیٹ لیتا ہے، اور پھر وہ چادر جب رحمت کا عشرہ رخصت ہو جاتا ہے وہ چادر آسمانوں پر چلی جاتی ہے اور عرش کے نیچے خزانوں میں رکھ دی جاتی ہے کہ چلو رحمت جسے مل گئی وہ اسے مل گئی، اور جو محروم رہا وہ محروم رہا۔ اے اللہ اب بھی وقت باقی ہے، اے اللہ تو ہمیں تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اے تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ تیری مغفرت کا سمندر بہت وسیع ہے، ہمارے گناہ تیرا اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو معاف کر دے گا تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ اب مغفرت کا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اے اللہ اس رحمت کے عشرے میں جو بیانات ہوئے، جو قرآن پڑھا گیا، جو دعائیں مانگی گئی، جو سجدے کیے گئے، جو تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے گئے، جو آنسو بہائے گئے، اے اللہ ان آنسوؤں کو تو قبول فرما لے۔ ہماری زندگی کا یہ آخری رحمت کا عشرہ نہ ہو، بلکہ بار بار ہمیں یہ عشرہ مل رہا ہو، ہم اس کی قدر کر رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے چادر پھیلائی جاتی ہے، جو تیری طرف متوجہ ہوتا ہے چادر میں وہ آ جاتا ہے، اور جو غفلت میں رہتا ہے یا غفلت میں رہتی ہے وہ چادر سے نکال لیا جاتا ہے۔ اے اللہ اے بہت بڑی بڑائی والے، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی دینے والے، اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ یہ مجمع جہاں جہاں آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو تیری رحمت کی چادر میں لے لے، اور اگر غفلت میں پڑا ہوا ہے اس کو بھی کھینچ کر تو رحمت کی چادر میں لے آ۔ اے وہ پاک ذات پہاڑوں کے وزنوں کو آپ جانتے ہیں، سمندروں کے پیمانوں کو آپ جانتے ہیں، کبے کے بچے کو گھونسلے میں آپ روزے پہنچاتے ہیں، چونٹیوں کی تعدادوں کو آپ جانتے ہیں، ذرات کی تعدادوں کو آپ جانتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے ہیں، رات کا اندھیرا بھی تیری صبح تیری تعریف بیان کرتا ہے،
دن کا اجالا بھی تیری تعریف بیان کرتا ہے، اور یہ رمضان کی راتیں بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں، درخت اشجار اور احجار بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو بہت بڑا ہے، تو محیط بے کرا، تو محیط بے کرا، تو محیط بے کرا، ایک ایک ذرہ تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ اے مولا کریم، اس مبارک رات میں آج شب جمعہ بھی ہے، اور اے اللہ رحمت کا اشرا بھی رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس رات میں تو ہمیں محروم نہ فرما۔ تیرے جتنے نبی انبیاء گزرے ہیں ان پر سلام، آدم علیہ السلام پر سلام، اور نوح علیہ السلام پر سلام، ابراہیم علیہ السلام پر سلام، اسماعیل علیہ السلام پر سلام، اسحاق علیہ السلام پر سلام، شعیب علیہ السلام پر سلام، یوسف علیہ السلام پر سلام، اور اللہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر سلام، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب پر تیرا سلام ہو، اور جتنے تیرے نیک بندے بندیاں گزری ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ الحمدللہ کہو اور سلام ہو اللہ کے نیک بندے اور بندیوں پر، اور تو نے قرآن میں کہا ہے سلام علی المرسلین، اے اللہ سارے نبیوں پر سلام، اور قرآن میں تو نے نام لینے کر کہا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی المرسلین۔ سارے انبیاء پر تیرے سلام ہو، اے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک اے اللہ زمینیں دانہ اگاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک تیرا عرش باقی رہے اے اللہ آپ پر تیری رحمت نازل فرما۔ پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، سمندروں کے پیمانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اے اللہ بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، ذرات کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، آسمان کے تاروں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، چاند اور سورج کے وزن کے برابر، اے اللہ سب سے زیادہ وزنی یہ سورج ہے، اے اللہ اس کے وزن کے برابر، چاند کے وزن کے برابر، اور آسمانوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیری شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک یہ دنیا باقی رہے تب تک تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور تو نے ہی کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تو نے حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جمعہ کی رات میں مجھ پر بہت درود بھیجا کرو۔ اے اللہ تیرے فرشتے بھی رحمت درود بھیج رہے، ہم بھی بھیج رہے، تو بھی بھیج رہا، سب کچھ اللہ تیری طرف سے ہے۔ اے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کو ہم سے بہت محبت تھی، مگر افسوس ہے ہم تیرے نبی سے وہ محبت نہ کر سکے جو انہوں نے ہم سے محبت کی ہے۔ تیرا نبی بہت اونچا نبی ہے۔ اے اللہ آج ہم کیا سن رہے ہیں، تیرے نبی کے بارے میں لوگ ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کے بارے میں ہمارے کانوں میں کیا آوازیں پڑ رہی ہے۔ اے اللہ وہ تو جانتا ہے، اے اللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تیرے نبی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اے مولا کریم ہدایت اگر مقدر میں ہو تو ایسوں کو ہدایت دے دے جیسے سارا تیرے نبی کے بارے میں گانا گاتی تھی اور ہجوم بیان کرتی تھی، برائیاں بیان کرتی تھی اور بے ایمان مزے لیتے تھے، لیکن ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ایک وقت آیا کہ اسے سارا کو تو نے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اے اللہ تیرے نبی کے بارے میں جو کچھ ہم سنتے ہیں
ہمیں برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم تو تیرے سامنے شکایت کریں گے، ہم کسی کے سامنے کیا شکایت کر رہے؟ تو ہمارا اتنا بڑا اللہ ہے، تو ہمارا اتنا بڑا قادر مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ اگر ہدایت مقدر میں ہو تو ہدایت سے نواز دے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی تیرے نبی کے بارے میں کوئی بری بات کہے یا تیرے قرآن کے بارے میں کوئی بری بات کہے، اے اللہ تو ایسو سے اپنی زمینوں کو پاک فرما دے۔ اللہم صلِّ علیہم کلبا من کلابک، اللہم صلِّ علیہم کلبا من کلابک۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، اس لیے ہم تو تنہائی میں تیرے سامنے روئیں گے۔ مخلوق کے سامنے وہ ہاتھ کیوں پھیلا ہے جبکہ تو ہماری پناہ ہے، جبکہ تو قدرت والا ہے، جبکہ تو جانتا ہے۔ اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے ہماری سوچوں کا ریکارڈ کرنے والے، اے اللہ اس امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہے۔ اے اللہ بھی پریشانیاں کب دور ہوں گی؟ اے اللہ رات کا اندھیرا تو آتا ہے لیکن اے اللہ اجالا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیسے لمبی رات ہے، یہ کیسے لمبی رات ہے، ہم اجالے کے انتظار میں ہیں۔ اے اللہ سب سے پہلے پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تو پوری امت کے مرد اور عورتوں کو معاف فرما دے، تیرے نبی پر بہترین رحمتیں نازل فرما، تیرے نبی پر بہترین رحمتیں نازل فرما۔ ادنا سے ادنا امتی کی طرف سے جو ہدیہ پہنچ سکتا ہو وہ ہدیہ ہماری طرف سے تو پہنچا دے، اور بہترین رحمتیں نازل فرما، بہترین رحمتیں نازل فرما، ہواؤں کے وزنوں کے برابر رحمتیں نازل فرما۔ ساتویں آسمان پر سب سے بڑا سمندر جو تو نے بنایا ہے اس کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، احد پہاڑ کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، عرفات کا میدان بھر کر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، ہمالیہ پہاڑ کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اتنی رحمتیں نازل فرما کہ تیرا نبی خوش ہو جائے اور تو بھی خوش ہو جائے۔ اے اللہ امت کو تو معاف فرما دے، اے اللہ امت کو معاف فرما دے۔ اس امت کے لیے تیرے نبی نے بہت دعائیں مانگی ہیں، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، دعا کی کہ اللہ عائشہ کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی۔ ارے عائشہ کیوں خوش ہو رہی ہو؟ ارے حضرت آپ نے میری مغفرت کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ سن لے، ہر فرض نماز کے بعد میں میری امت کے لیے مغفرت کا دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ وہ نبی تو دنیا سے چلا گیا لیکن اے اللہ خبریں تو پہنچتی ہے، خبریں تو پہنچتی ہے۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ انہیں معلوم نہیں ہے تو کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے قرآن کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے نبی کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے جنت کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے جہنم کیا ہے۔ اے اللہ وہ نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تو تجھ سے کہتے ہیں، اے دلوں کے پلٹنے والے، یا مقلب القلوب، یا مفرج القروب، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، یا مفرج القروب، ثبت قلوبنا على دینک، صرف قلوبنا الى طاعتک، فرج همومنا وکروبنا یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہماری شام کو تو صبح سے بدل دے، اور اس اللہ اس رحمت کے عشرے کو رخصت ہونے کو تو قبول فرما۔ الوداع الوداع، اے رحمت کا عشرہ الوداع، تو جائے گا اللہ کے پاس۔ اے اللہ کل حشر کا میدان میں یہ روزہ ہماری سفارش کر رہا ہو، حشر کا میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اے اللہ وہ بدبخت انسان مت بنانا، وہ بدبخت انسان مت بنانا۔ اگر آپ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، ایسا بدبخت انسان مت بنانا۔ اے خوبصورت پردے والے،
اے خوبصورت چادر والے، اے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور ہمیں تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، ہمیں تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو ماں اپنی چادر میں اسے ڈھانپ لیتی ہے، یہ بچہ ماں سے لپٹ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے بندیاں ہیں، ہمیں تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم جہاں سے دعا کر رہے ہیں آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ، اس رات میں تو اس امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رات میں تو اس امت سے راضی ہو جا، اور جو بیماریاں دنیا میں پھیل رہی ہیں ان بیماریوں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ تجھ سے خاص دعا کرتے ہیں، تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو، جس لائن کی پریشانی میں ہو، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو حاجت ہو اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں خوشیاں، ڈھیروں رحمتیں نازل فرما، تیری شان نازل فرما، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما، اور جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ و آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے چچا اور چچی کو قبول فرما، ہمارے دادا اور دادی کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، نانا اور نانی کو معاف فرما، اور جتنے ہمارے خاندان میں گئے سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے والد کی قبر کو نور سے منور فرما، ہماری والدہ کی عمر برکت کا معاملہ فرما، ہماری خالہوں کی عمر برکت کا معاملہ فرما، خالہوں کو، چچیوں کو، پھوپھیوں کو، اے اللہ، بیٹیوں کو، پوتیوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو، دامادوں کو تو سب کو قبول فرما، اور یہی دعا تو پوری امت کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے قبول فرما۔ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہو، جب بھی آمین کہی جائے، اور جہاں بھی کہی جائے، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو، آخر سے اس کے جائز مرادوں کو تو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور یہ رحمت کا چمن اور یہ رحمت کا گلشن ہم سے روانہ ہو رہا ہے، اس کے آنے کو بھی قبول فرما، اس کے جانے کو بھی قبول فرما، اور حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔